السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ نے تختی نمبر 10 مکمل کر لی ہے۔ آج آپ پڑھیں گے تختی نمبر 11۔ یہاں پر لکھا ہے جزم اور ادھر لکھا ہے سکون۔ یہ بیچ میں ایک شیپ دکھ رہی ہوگی آپ کو، اسی کا نام ہے جزم اور سکون، یعنی اس کے نام دو ہیں، جزم اور سکون۔ اب یہاں پر دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں۔ یہ قلقلہ کیا ہوتا ہے اسی کو میں آج سکھانے جا رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے 5 حروف لکھے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ یہاں پر یہ مجموعہ اس لیے لکھا ہے تاکہ ان 5 حروف کو یاد رکھنا آسان ہو، کیونکہ آپ نے پچھلے سبق میں اظہار اور اخفا ان کے حروف یاد کیے تھے۔ جیسے اظہار کے 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اسی طریقے سے آپ نے 15 حروف یاد کیے تھے اخفا کے۔ اب یہاں پر 5 حروف یاد کرنے پڑ رہے ہیں قلقلہ کے۔ اس طریقے سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، تو یہاں پر انہوں نے ان کا مجموعہ دیا ہے، یعنی ان 5 حروف کو ایک جگہ جوڑ دیا ہے، اور ان کو 5 حروف کو ایک جگہ جوڑ دینے پر اس کا مجموعہ بنا قطب جدن۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں سب سے پہلا حرف ہے قاف، تو یہاں پر قاف لکھا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے طا، تو یہاں پر طا لکھا ہے۔ یہاں پر با لکھا ہے، تو یہاں پر با، اور جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کو یاد کر لیجئے، قطب جدن۔ یہ تا والا نہیں، با کے بعد تا، یہ یاد رکھیے ہمیشہ۔ تو ان 5 حروف کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو، جب ان پر یعنی ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر یہ جزم ہو، تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ صرف 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوگا۔ اب یہاں پر مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، تو دیکھیے جب ہم اب پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ چپکتے نہیں، بلکہ با کی ادائیگی کے فوراً بعد ہمارے ہونٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اب، تو یہی قلقلہ کہلاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک بال ہے، اگر بال ہم دیوار پر مارتے ہیں تو وہ بال واپس پلٹ کے آتی ہے، یعنی دیوار میں اندر نہیں گھستی بلکہ وہ واپس ٹکر کھا کے واپس پلٹ کے آتی ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے بال دیوار میں لگنے کے بعد واپس پلٹ کے آتی ہے، اسی طرح با کی آواز یا پھر ان 5 حروف کی آواز فوراً پلٹ کے واپس آئے گی۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، اب ہونٹ کو چپکائیں گے نہیں، یعنی اس کی آواز کو ٹکر دیں گے، اب۔ حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر صد، سین دال پیش سد، قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق۔ امتحان، یہاں پر لکھا ہے با سین زبر بس، یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں پہچان کرنی ہے کہ کس میں قلقلہ ہونا ہے اور کس میں قلقلہ نہیں ہونا ہے، تو آپ یہاں پر بتائیں گے کہ اس میں قلقلہ ہوگا یا نہیں، اس میں قلقلہ ہوگا یا نہیں۔ اب دیکھیے با سین زبر بس، تو اس میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف میں سے سین نہیں ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ صرف 5 حروف میں قلقلہ ہوگا اور باقی حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، ان پر یہ جزم آیا ہو تب قلقلہ ہوگا۔ آگے دیکھیے کاف تا زیر کت، یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ جیم عین زیر جع، یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ صاد دال زبر صد، یہاں قلقلہ ہوگا کیونکہ 5 حروف میں سے یہاں پر دال آیا ہے۔
غین لام پیش غل، تا جیم زبر تج، واو حا زبر وح، سین با زبر سب، حمزہ ہا زیر اہ، نون صاد زبر نس، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل۔ آگے دیکھیے، یا جیم زبر یج، یہاں پر قلقلہ ہوگا، عین لام زبر ال، یہاں جیب چپک جائے گی یعنی قلقلہ نہیں ہوگا، یجعل لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلقنا۔ یہاں پر قلقلہ ہوگا یا نہیں یہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعم، نون الف زبر نا، اطعمنا۔ آگے دیکھیے، نون قاف زبر نق، عین الف دو زبر عن، نقعن، با پیش بو، را و پیش رو، برو، جیم ساکن، یہ جیم کے اوپر ساکن ہے تو اس کو پڑھیں گے بروج، یہاں پر قلقلہ کریں گے جیم میں، یہاں با میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ با کے اوپر پیش ہے۔ قلقلہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حرف ساکن ہونا چاہیے، تو جیم ساکن ہے اس لیے یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ میم پیش مو، حا یا زیر حی، یہ یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے محی، تا ساکن محیط، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون الف زبر نا، اہدنا، نا میں الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اہدنا، اور ہا میں قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ 5 حروف میں سے نہیں ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، آپ کا سبق تختی نمبر 11 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل تختی نمبر 12 آپ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ خوب مشق کیجئے، محنت کیجئے، اظہار اخفا کو اچھے سے یاد کر لیجئے، یہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں ان کو بھی اچھے سے یاد کر لیجئے، پھر ان تمام حروف کی وجہ سے آپ بہت اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسٹیک لگ رہی ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کوئی سا قاعدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہم آپ کو پورے طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھائیں گے۔ آپ کمنٹ کر کے ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔